اور شیخ عبد القادر کو رب قدیر نے وہ پاور دیا، وہ قوت دیا کہ تقدیر کے جو بائیلاز ہے وہ جس دفتر میں رکھا ہوا ہے اس دفتر کا رجسٹرار شیخ عبد القادر جیلانی کو بنا دیا۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، بے شک شیاطین اپنے دوستوں کے دلوں میں یقیناً باتیں ڈالتے ہیں تاکہ وہ تم سے بحث کرے۔ یہ رحمانی وحی نہیں، شیطانی وحی ہے۔ خوف جہنم کا، طمع جنت کی، یہ ہے اہل ایمان کا حال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد۔ انبیاء کی بعثت کا مقصد اللہ کی مخلوق کو مخلوق کی عبادت سے ہٹا کر ایک خالق کی عبادت کی طرف دعوت دینا۔ یہی پیغام امام الانبیاء، امام کائنات، امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ اہل مکہ کو آپ نے یہی پیغام دیا۔ پہاڑی پہ چڑھے، قولوا لا الہ الا اللہ، یہ آوازہ لگایا، خوشخبری دی کہ اگر اس کو قبول کر لو گے فلاح پا جاؤ گے۔ یہ نبوی طریقہ ہے، انسانوں کو انسانوں کی عبادت سے نکال کر انسانوں کے رب کی عبادت کی طرف لانا۔ مالک اپنے کلام میں فرماتا ہے، قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ کہہ دیجئے یہی میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں پوری بصیرت پر، میں بھی اور جنہوں نے میری فرمانبرداری کی، اور اللہ پاک ہے اور میں شریک بنانے والوں میں سے نہیں۔ قرآن حکیم کی یہ آیت واضح کرتی ہے کہ امام الانبیاء، امام کائنات کا راستہ اور آپ کی تباہ کرنے والے، آپ کے سچے پیروکاروں کا راستہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف دعوت دینا، مخلوق کا رشتہ خالق سے جوڑنا، علی بصیرہ، پوری بصیرت پر۔ بصیرت کیا ہے؟ بصارت آنکھوں کا دیکھنا، اور بصیرت دل سے اچھی طرح سمجھنا۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے سچے پیروکار خوب دل کے یقین کے ساتھ اللہ مالک کے دیے ہوئے راستے پر قائم، اللہ کی عبادت کرنے والے، اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دینے والے۔ لیکن جن لوگوں نے ایک خالق و مالک کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کا ڈھنڈورا پیٹا ہے، قبروں کی عبادت کرتے ہیں، پیروں اور فقیروں اور بابوں اور مرشدوں کی عبادت کرتے ہیں، ان کا راستہ یہی نظر آتا ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو مخلوق کی طرف لاتے ہیں، مخلوق کی پوجا کی طرف، مخلوق سے جوڑتے ہیں، اور یہی ان کی زندگی کا مقصد نظر آتا ہے۔ ذرا سنیے اس حضرت کو یہ کیا فرماتے ہیں۔ اور شیخ عبد القادر کو رب قدیر نے وہ پاور دیا، وہ قوت دیا کہ تقدیر کے جو بائیلاز ہے وہ جس دفتر میں رکھا ہوا ہے اس دفتر کا رجسٹرار شیخ عبد القادر جیلانی کو بنا دیا۔ اور دیکھیے یہ مولوی صاحب سٹیج پر مجمع کو کیا تعلیم اور کیا تلقین کر رہے ہیں، وہ بھی اپنی تراشی ہوئی خود ساختہ من گھڑت باتوں سے کہ تقدیر اگر بدلنا چاہ رہے ہو تو اللہ تعالیٰ نے آپشن دیا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کو وہ قوت رکھتے ہیں، وہ پاور رکھتے ہیں کہ تقدیر کے فیصلوں میں، تقدیر کے دفتر میں، لوح محفوظ میں وہ جو چاہے لکھ دیں، جو چاہے بنا دیں۔ تو تقدیر کا رجسٹرار شیخ عبد القادر جیلانی کو بنا دیا۔ حالانکہ مالک کا فرمان یہ ظالم کیوں یاد نہیں رکھتے؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس سے بڑا زیادہ ظالم اور کون ہے
جس نے اللہ پر کوئی جھوٹ گڑا۔ ختم نبوت پر ایمان رکھنے والوں ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، کیا ختم نبوت کا یہ معنی نہیں کہ وحی کا سلسلہ بند ہو چکا ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے صدیوں بعد پیدا ہوئے۔ آخر کس نے اس مولوی صاحب کو یہ بتا دیا کہ تقدیر کے رجسٹرار شیخ عبد القادر جیلانی ہیں؟ حالانکہ ہمیں تو اللہ مالک کا کلام کیا بتاتا ہے، اور یہ آیت ایسے مولویوں پہ فٹ آتی ہے، وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، بے شک شیاطین اپنے دوستوں کے دلوں میں یقیناً باتیں ڈالتے ہیں تاکہ وہ تم سے بحث کریں۔ یہ رحمانی وحی نہیں، شیطانی وحی ہے، جس کی بنیاد پر تقدیر کے فیصلے اللہ مالک کی بجائے پیر عبد القادر جیلانی کے حوالے کیے جا رہے ہیں۔ مقصد کیا ہے ان قبر پرستوں کا؟ کہ لوگ خالق و مالک کی بجائے عبد القادر جیلانی سے جڑ جائیں، ان سے دعائیں مانگیں، ان کی عبادت کریں، حالانکہ اللہ نے اپنے بندوں کو حکم دیا کیا۔ آئیے قرآن حکیم کی آیت سے سمجھیے، وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے اسی کو پکارو۔ حکم تو یہ تھا کہ عبادت اللہ کی کرنی ہے، پکارنا اللہ کو ہے۔ وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ، اور اسے خوف اور طمع سے پکارو، بے شک اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں سے قریب ہے۔ خوف جہنم کا، طمع جنت کی، یہ ہے اہل ایمان کا حال۔ اور سب سے اچھے نام اللہ ہی کے ہیں، سو اسے ان ناموں کے ساتھ پکارو۔ قرآن حکیم کی یہ آیات بار بار درس دے رہی ہیں، تلقین کر رہی ہیں، اللہ کے بندوں کو سمجھا رہی ہیں کہ پکارو تو صرف اللہ کو۔ اور یہ قبر پرست کیا درس دیتے ہیں کہ پکارو پیر عبد القادر جیلانی کو، تقدیریں بنواؤ ان کے پاس آ کر، ان سے جو کہو گے یہ جو چاہیں گے فیصلے فرما دیں گے، اور یہ تقدیر کے معاملے میں جو چاہیں گے تبدیلی کر دیں گے۔ پیارے بھائی، یہ غیر اللہ کی عبادت نہیں تو کیا ہے؟ پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو اللہ کا شریک بنانا نہیں تو اور کیا ہے؟ اور یاد رکھیے، یہ باتیں پیر عبد القادر جیلانی نے نہیں کہی، یہ ان کی طرف جھوٹ کی نسبت ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ اللہ کے اولیاء تو اللہ کی توحید کی دعوت دے کر گئے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس پیغام توحید کو سمجھنے، سمجھانے، آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، زندہ رکھے تو اسی عقیدہ توحید پر موت ہماری آئے تو یہی عقیدہ توحید بیان کرتے ہوئے شہادت کی موت پا کے اللہ کی جنتوں کے مہمان بن جائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔